سنیے ابھی وہ توجہ چاہتا ہوں، نام رکھ دیجئے، کا نام ہے عباس۔ عباس کے ڈکشنری میں معنی دیکھیے کیا ہے، الاسد الذی، ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں، الاسد الذی تہرب منہ الاسود، عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے دنیا کا ہر شیر ڈرے۔ عباس، انشاءاللہ یہ 5 منٹ تمہارے نام ہے۔ العباس تہرب من الاسود، اس شیر کو کہتے ہیں جس سے دنیا کا ہر شیر ڈرتا ہو، اسے عباس کہا جاتا ہے۔ عباس کے نام میں زیر نہیں ہے، لفظ عباس میں زیر نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے زیر کرنا سیکھا ہو یہ ہے عباس۔ اس کی کنیت ابو الفضل ہے، لقب قمر بنی ہاشم ہے، ایک لقب ہے سقا، سارے القاب بتا دیے۔ اس کے بعد سنیے، مولا علی نے گود میں لیا، لینے کے بعد ایک بوسہ دیا لبوں کو، ایک بوسہ دیا کانوں کو، ایک بوسہ دیا آنکھوں کو۔ زینب نے پوچھا بابا یہ 3 بوسے کیوں دیے؟ کہا یرا بالحق، ینطقو بالحق، یسمعو بالحق، تاکہ کانوں سے حق سنے، زبان سے حق بولے۔ ارے میں نے اتنی بڑی روایت پڑھ دی، آپ بیٹھے رہ گئے۔ عباس کو بوسے نہیں دیے جا رہے، عصمت کی سند دی جا رہی۔ عصمت صغرا کے مالک ہیں عباس، عصمت کبریٰ ائمہ کے پاس ہے، یعنی نہ زبان میں غلطی، نہ عمل میں غلطی، نہ کوئی غلطی عباس نہیں کر سکتے، سمجھ رہے آپ؟ یہ ہے حضرت ابو الفضل عباس۔ نام رکھ دیا، پوسا دے دیا، بڑھتے رہے تو پیدا کس لیے ہوئے؟ حسین ابن علی کو بچانے کے لیے۔ یہی ہے جب 9 محرم آئی، 9 محرم میں ابن سعد نے میٹنگ کی اور کرنے کے بعد کہا ساری فوج کانپ رہی ہے، ڈر رہی ہے، انہوں نے کہا بس ایک آدمی حسین کی طرف سے کاٹ لو، بعد میں ہمیں کسی سے ڈر نہیں ہے۔ شمر امان نامہ لے کے چلا، جا کے کہتا ہے کہاں ہے میرے بھانجے؟ حسین ابن علی سن رہے ہیں، عباس سن رہے ہیں، نہیں گئے۔ میرے مولا حسین نے کہا میں بھی جانتا ہوں، لیکن جب رشتہ داری کی بھیک مانگ کے آئی گیا، خدا کی قسم یہیں سے اسلام کہتا ہے کہ رشتہ دار چاہے جھوٹا بن کے آئے، میں جانتا ہوں تم ان سے ان کی طرف مائل نہیں ہو، ان کے اصلی رشتہ دار بھی نہیں ہو، میں جانتا ہوں، لیکن وہ کہنے تو یہی آیا تم میرے رشتہ دار ہو، آ جاؤ۔ اور میں کہہ رہا ہوں، حسین کہہ رہا ہے جاؤ۔ اب چونکہ ہیں غلام، گئے۔ جانے کے بعد سنیے کیا کہا عباس تم میرے رشتہ دار ہو، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں امان دے دوں۔ لعن اللہ علیک، تجھ پہ لعنت ہو، لعن اللہ علی امانک، تیری امان پہ لعنت ہو۔ اور میاں اب تک آپ نے پوری زندگی اشرے سنے، آج ثمرات الاعواد کی ایک روایت آپ کو سناتا ہوں کہ مقتل میں عباس نے جملہ کیا کہا، اگر جملہ سمجھ گئے پوری محفل ہو جائے گی قیامت تک۔ اَأَتْرُكُ مَنْ خَلَقَنِيَ اللَّهُ لِأَجَلِهِ، کیا اسے چھوڑ دوں جس کے لیے پیدا ہوا؟ خدا کی قسم بڑا قیمتی جملہ ہے، اَأَتْرُكُ مَنْ خَلَقَنِيَ، اس کے لیے جس کے لیے پیدا ہوا کیا اسے چھوڑ کے آ جاؤں؟ یہ ہے عباس۔ اسی لیے ہمارا دستور ہے، عباس یعنی باب حسین۔ عباس کے عدد ہیں 133، عباس کے عدد ہیں 133، باب حسین کے عدد ہیں 133، یعنی حسین کا دروازہ نبی تک جب تک نہیں پہنچے گے جب تک علی تک نہ ہو، حسین تک جب تک نہیں جاؤ گے جب تک عباس تک نہ ہو۔ یہ باب حسین ہے، انبیاء کی ڈھارس کا نام ہے حسین، اور حسین کی ڈھارس کا نام ہے عباس۔ اسی لیے ہمارے جلوس، جتنے بھی جلوس ہیں پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، گھوڑا ہو نہ ہو، تازیہ ہو نہ ہو، جھولا ہو نہ ہو، ہمارے یہاں جھولا ہر جلوس میں نہیں ہوتا، گھوڑا ہر جلوس میں نہیں ہوتا، اسی طرح تابوت ہر جلوس میں نہیں ہوتا، مگر کوئی جلوس ایسا دکھائیے جس میں علم نہ ہو۔ کیوں آج آپ کو پیغام دے رہا ہوں ولادت عباس پر؟ یہ سبب اس لیے ہے تاکہ جب یہ قوم علم اٹھائے تو اس میں وفادار
ہمارے یہاں دو چیزیں رائج ہیں، ایک ہے زیارت، ایک ہے علم. دو چیزیں نا. زیارت رائج کی ہے مسلم نے، علم ہے عباس کا، اور تیسری چیز ہے مسجد کی، وہ ہے اذان. اذان ہے علی اکبر کی. ارے نہیں بھائی، اذان ہے علی اکبر کی. تو اس کا مطلب ہے نہ زیارت چھوڑو، نہ مسجد چھوڑو، نہ علم چھوڑو. یہ لگے تینوں چیزیں ہماری ہیں نا. اب سنیے تینوں چیزیں کیوں رکھی حسین ابن علی نے مخصوص؟ ایک سے اذان مخصوص، ایک سے زیارت مخصوص، ایک سے علم مخصوص. اس لیے کہ زیارت جب پڑھتے ہیں تو انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، انگلی کا اشارہ اس کی طرف کیا جاتا ہے جو زندہ ہو. مسلم نے زیارت پڑھ کے بتایا حسین زندہ ہے. دوسرا مسئلہ، پرچم دلیل ہوتا ہے حکومت کی. ہندوستان میں پاکستان کا نہیں لگ سکتا، پاکستان میں ہندوستان کا نہیں لگ سکتا. اسی طرح ہر ملک میں اپنا علم لگتا ہے، کیونکہ علم دلیل حکومت ہوتا ہے. مگر عباس کا علم ہر جگہ ہے. سنیے، داد دیتے دیتے تھک جائیں گے آپ. یہ علم بتاتا ہے کہ پوری دنیا میں حسین کی حکومت ہے. اذان بتاتی ہے حسین جیت گئے. سمجھ رہے؟ ارے جس کی یہ ہے ابا